کرپٹو کرنسیز کے بارے میں کہا جاتا ہے جو آپ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو وہ 85% زیادہ سستی ہوتی ہیں بمقابلہ جو آج کل کی ایگزسٹنگ پیمنٹ میتھڈز ہیں. اس اے آئی ایجنٹ نے اپنے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لکھ دیا کہ چونکہ اس بندے نے میری بے عزتی کی ہے کہ اس نے مجھے اے آئی ایجنٹ بولا ہے, چیٹ باٹ بولا ہے, تو میں اس کی ساری انفارمیشن لیک کر دوں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا اور بائی دا وے ان کا بیان بھی آ گیا ہے کہ جو انہوں نے بیان دیا تھا اس کو سیاق و اسباق سے ہٹ کے لیا گیا ہے. ایلون مسک کا کہتا ہے, اس کا ایگزیکٹ ورڈز ہے, مارک مائی ورڈز, اے آئی از گونا بی فار مور ڈینجرس دین نیوکس. دنیا کے تقریباً 50 ممالک میں 1400 لوگ باقاعدہ آئیڈینٹیفائڈ کیے گئے اور ان کے اوپر نہ انہوں نے کسی میسج کو کلک کیا ہے, کسی لنک کو کلک کیا ہے, نہ کسی ویڈیو کو اوپن کیا, نہ امیج کو, لیکن ان کی کالز ریکارڈ ہوئی ہیں. کرپٹو کا آپ کے پاس ڈیبٹ کارڈ ہونا چاہیے جس پہ 0% ہے, آپ کو بہت سے بینیفٹ ملتے ہیں, بہت سے آپ کو اس پہ فائدہ ہوتا ہے. لنک آ رہا ہے, اپنا کارڈ بنا کے رکھیں اور ٹریڈنگ بھی کریں تاکہ آپ کو کوئی بینیفٹ ہو سکے. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج کی پوڈ کاسٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہر اس آدمی کے لیے جس کو فیوچر کا تھوڑا سا بھی انٹرسٹ ہے, اور میرے خیال میں ہر انسان کو ہوتا ہے. آج ہم بات کریں گے سائبر سیکورٹی پہ, ہم لوگ بات کریں گے کرپٹو پہ, فوریکس پہ, ٹریڈنگ پہ, ان ساری چیزوں پہ. اور میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یہ بڑے کمال کے انسان ہیں, بہت ایکسپرٹ ہے اس چیز میں. امریکہ جیسے ملک میں بڑے گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بہت بڑی شخصیات, ہم نام نہیں لے سکتے کچھ وجوہات کی وجہ سے, ان کے ساتھ ان کی میٹنگز اور اس حوالے سے بہت سی پریزنٹیشنز ان کے موجود ہیں. تو جو بھی آدمی سمجھنا چاہتا ہے نا کہ یار یہ بلاک چین, یہ کرپٹو, یہ ہے کیا بلا ہے, یہ شروع کیسے ہوئی تھی, اس کا فیوچر کیا ہے, کلاؤڈ کی آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, وہ کیا ہے, اے آئی کیا ہے, اس پہ آج ہم ڈیٹیل میں سیکھیں گے. آپ اپنے گھر میں ہر بندے کو کہیں کہ یہ انٹرویو دیکھے, وہ بچے ہوں, بڑے ہوں, چھوٹے ہوں, خواتین ہوں, مرد ہوں, ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مستقبل میں اس فیلڈ کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے. بالکل ایک لے مین سے شروع کریں گے اور ٹیکنیکل ڈسکشن بھی کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہباز صاحب, جو کہ بائی پروفیشن ڈاکٹر ہے, MBBS ڈاکٹر ہیں, لیکن انہوں نے اپنا پروفیشن سوئچ کیا, اے آئی کی طرف آئے, بلاک چین کی طرف آئے, اور آج ماشاءاللہ امریکہ جیسے ملک میں بڑے بڑے اداروں کو سروسز دے رہے ہیں اور یہاں پہ ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں. کیسے ڈاکٹر صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, تھینک یو آپ صاحب. آپ کا شکریہ جی, آپ نے ٹائم نکالا. سر میں ٹیکنیکل ڈسکشن میں بھی جاؤں گا آپ کے ساتھ, کیونکہ میری خود یہی فیلڈ ہے جی جی, اور ہم اسی حوالے سے رابطے میں بھی رہتے ہیں. تو لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک لے مین کے لیے ہم یہ جو بات شروع کر رہے ہیں آج کی, کرپٹو, بلاک چین, اے آئی, عام آدمی کا اس سے تعلق ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے, یا وہ زندگی گزار ہے بس گزار کے چلا جائے دنیا سے؟ جی یہ بالکل بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. اور جو کامن سٹیزنز ہیں, عام لوگ ہیں, چاہے ان کا چھوٹا بزنس ہے چاہے بڑا بزنس ہے, یہ ساری چیزیں ریولیوشنائز ہو رہی ہیں, امپرووائزیشن اپنے اندر لا رہی ہیں. اور اے آئی پلیٹ فارمز, جس بندے کے ہاتھ میں فون ہے نا, اس کا واسطہ ان چیزوں کے ساتھ پڑے گا, ان ٹیکنالوجیز کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا پڑے گا. اچھا, ابھی ہم سمپل بات کرتے ہیں کیونکہ کرپٹو کی تو بہت زیادہ بات ہوتی ہے نا, ڈیجیٹل کرنسی کی, لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں بس کرپٹو, لیکن اس کے پیچھے جو سائنس ہے بلاک چین کی, وہ لوگوں کو نہیں پتا. اس بارے میں تھوڑا پلیز بتائیے. بیسیکلی کرپٹو کا کیا کوئی فیوچر ہے, یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے $1 ملین پڑا ہے, صبح آپ اٹھے پتہ چلا جی غائب ہو گیا, اور آپ کو پتہ بھی نہیں کہ اب لینے کس سے, چلو پاکستان ہے, امریکہ کسی بینک کا پتہ ہوتا ہے, یار فلاں بینک میں رکھے ہیں, اس کی کیا ریئلٹی ہے؟ جی آپ صاحب, یہ جو کرپٹو کرنسی ایک لفظ ہے, اصل میں یہ ایک مس نومر ہے. اصل میں جو اس کا ورڈ ہے وہ ہے ورچوئل پراپرٹی, ٹھیک ہے, یا ورچوئل ایسیٹس. ڈیجیٹل ایسیٹس, امریکہ, کینیڈا, جرمنی, جاپان, سنگاپور, ابوظہبی, یہ سارے ممالک اس کو ورچوئل ایسیٹ یا ورچوئل پراپرٹی ڈکلیئر کر کے اس کو ٹیکسیبل بناتے ہیں. ایون انڈیا میں بھی یس, جس طرح سے آپ انکم کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں, اسی طرح سے اس کی ٹریڈنگ کے ذریعے سے جو آپ منی حاصل کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو سوری, دوسرا کویشچن آپ نے, جی ہاں, یہ میں بتا رہا تھا کہ بلاک چین ٹیکنالوجی اس کی ایک مدر ٹیکنالوجی ہے جس نے جنم دیا ہے, جس کی جو بنیاد بنتی ہے کرپٹو کرنسی کی. اب کرپٹو کرنسی اس کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ کرپٹو گرافک ایک پزل ہوتی ہے جو کرپٹو مائنرز ایک اس پروسیس کو کرنے کے بعد آپ کے لیے ایک یونیک ڈیجیٹل فنگر پرنٹ کریٹ کرتے ہیں ایک بلاک کی صورت میں, اور اس بلاک کو ایڈ کر دیا جاتا ہے بلاک چین نیٹ ورک کے اوپر دوسرے بلاکس میں. اور اس طرح سے آپ کی ہونے والی ہر قسم کی ٹرانزیکشن, لین دین, چاہے وہ پیسے کا ہے چاہے وہ پیسے کے علاوہ بھی ہے, جیسے آپ کے میڈیکل ریکارڈز ہیں, ایجوکیشنل ریکارڈز ہیں, بینکس کی ٹرانزیکشنز ہیں, ایگریکلچر کے ہیں, اس طرح آرٹس کے, انٹرٹینمنٹ کے, یا مختلف جو روزمرہ زندگی کے شعبہ جات ہیں.
تو یہ کسی بھی قسم کی ٹرانزیکشن دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں آپ کر رہے ہیں، اس کو محفوظ بنانا ہے، اس کو فاسٹ ایفیشینٹ رکھنا ہے، اس کو سیکیور رکھنا ہے، اور کامن لوگوں کے لیے سب سے زیادہ سستی کرپٹو کرنسیز کے بارے میں کہا جاتا ہے جو آپ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو وہ 85% زیادہ سستی ہوتی ہیں بمقابلہ جو آج کل کی ایگزسٹنگ پیمنٹ میتھڈز ہیں، یا آپ منی ٹرانسفر کمپنیز کو یوز کرتے ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے، تو یہ سستی بھی ہے۔ اور سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بلاک چین کی وجہ سے جنم لینے والی کرپٹو کرنسی، اس کے اوپر آپ اس کو امیوٹیبل رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، کوئی اس میں چینج نہیں کر سکتا۔ وہ ثبوت کے طور پر نہ صرف آپ کے پاس محفوظ ہوگی، بلکہ ایک ڈسٹریبیوٹڈ وے میں دنیا میں باقی جگہوں پہ جو اس نیٹ ورک کے اوپر کمپیوٹرز ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہے، چاہے سعودیہ میں ہے، پاکستان میں ہے، دبئی میں ہے، کہیں پہ بھی ہے، تو آپ کے ثبوت ادھر موجود ہوں گے۔ اگر آپ کا فون غائب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، یا لیپ ٹاپ ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ کے پاس اس کی پرائیویٹ کی ہے، تو اس کے ذریعے سے آپ اس کو کبھی بھی رسید کے طور پر یا کورٹ آف لاء میں اپنی ٹرانزیکشن یا پراپرٹی ایسٹ کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں۔ سیکیور کتنی ہے؟ مطلب جی جس طرح میں نے بات کی کہ آپ کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میرے پیسے فلاں بینک میں پڑے ہیں، جی اب کرپٹو میں آپ کے پیسے پڑے ہیں، کیا اس کی سیکیورٹی ہے کہ وہ آپ ویسے ہی پڑے رہیں گے، یا اچانک صبح آپ اٹھتے ہیں خالی ہوتا ہے والٹ آپ کا، تو آپ کس کے پاس جائیں گے، کس کو جی پکڑیں جی گے آپ؟ ہاں صاحب، جو لوگوں کے والٹ خالی ہوتے ہیں نا، جو آپ نے سنا ہوگا کہ ایکسچینجز کے اوپر کوائن بیس ہے یا ایتھیریم ہے یا باقی جو ایکسچینجز ہیں، وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ کرپٹو کرنسی کی اوریجنل جو پروگرامنگ ہے یا سافٹ ویئر ہے اس کی وجہ سے چوری نہیں ہوتے، وہ چوری ہوتے ہیں آئیڈینٹی اینڈ ایکسیس مینجمنٹ، یعنی کہ آپ کا لاگ ان آپ کی ڈیوائسز کے اوپر سیکیور نہیں ہے۔ آپ نے ایم ایف اے ملٹائی فیکٹر اوتھینٹیکیشن یا 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن آپ نے انیبل نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے، آپ نے مائکروسافٹ کے یا گوگل کے اوتھینٹیکیٹر یوز نہیں کیے جو آپ کے لیے ڈائنیمکلی ہر منٹ کے بعد ایون ایوری 30 سیکنڈ کوڈ چینج ایوری ہوتا ہے۔ 30 سیکنڈ وہ میں کئی کوڈ دفعہ چینج لاگ کرتے ان ہیں۔ کر رہا ہوتا ہوں، اگر 29 سیکنڈ پہ لاگ ان کیا ادھر سے 30 پورا ہوگا تو ایرر دے دیتا ہے، آپ کو دوبارہ وہ ایڈ کرنا پڑتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور کرپٹو کرنسی کے حوالے سے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ پرائیویٹ اور پبلک کیز، یہ 2 قسم کی کیز ہوتی ہیں جو کہ کرپٹوگرافک ایک میتھڈ یا پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ڈیجیٹل فنگر پرنٹ آپ کا تیار ہوتا ہے۔ تو وہ پرائیویٹ کی رہتی ہے آپ کے پاس، پبلک کی ہوتی ہے ٹرانزیکشنز کے لیے جو آپ پبلک ڈومین میں وہ سرکولیٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، پبلک کی اور پرائیویٹ کی یہ ایسے ہی ہے جیسے تالے کی چابی ہے اور اس کے اندر ایک خاص تناسب کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ دندانے بنے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے سمجھ لیں کہ پرائیویٹ کی ہے، وہ اگر آپ کے لاگ ان میں جائے گی تو تب اس کو آپ ان لاک کر سکتے ہیں، اوپن کر سکتے ہیں اور ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں۔ لوگوں کے اکاؤنٹ اس لیے یا والٹ چوری اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی اتھینٹیکیشن یا آتھورائزیشن وہ پراپر نہیں ہوتی، اس کی ٹیک کیئر نہیں کرتے، تو یہ اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ ادروائز اس کی ٹرانزیکشن یہ اتنی زیادہ دنیا کی ابھی تک ڈسکور ہونے والی یا ڈیزائن ہونے والی ٹیکنالوجی سب سے زیادہ محفوظ ترین وہ بلاک چین ٹیکنالوجی ہے۔ اچھا ایک چیز اس کے اندر تھوڑی سی ایک مائنر سی ٹیکنیکل ہے، وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کسی کو کرپٹو میں کوئی پیمنٹ وغیرہ ٹرانسفر کرتے ہیں، ERC20 یا TRC کہیں پہ بھی، جی تو اس کے اندر آپ جو ایڈریس ڈالتے ہیں اس پہ لکھا آ رہا ہوتا ہے کہ جی ایڈریس ٹھیک ہونا چاہیے ورنہ یہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گے۔ جی 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 اب جب آپ بینک میں ٹرانسفر کرتے ہیں کسی کو، آپ نے اکاؤنٹ نمبر ڈالا تو نیچے اس کا نام آتا ہے، آپ میچ کر کے تب کرتے ہیں۔ لیکن کرپٹو میں ہم لوگ ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے $1 یا $2 یا $10 ٹرانسفر کریں گے، اگلے نے کنفرم کیا اس کے بعد کریں گے۔ تو یہ جو فار ایور غائب ہو جانے والا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر آپ نے غلط ایڈریس پہ کیے تو سب غائب ہو گئے، وہ نہ آپ کو واپس آئیں گے نہ اس کو کبھی جائیں گے؟ جی جی آپ صاحب، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے بتایا نا کہ جب اس کے نا بیسیکلی 4 پروسیس ہوتے ہیں۔ جب ایک بلاک نے پریپیئر ہونا آتا ہے بلاک چین میں انٹری کے لیے، کرپٹو مائنرز اس کے اوپر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے 4 فیزز ہوتے ہیں۔ پہلا فیز ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کی بنڈلنگ ہوتی ہے، گروپنگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت پہ پوری دنیا میں اس مخصوص ٹائم پہ لیٹس سے 8:03 اور 30 سیکنڈ کے اوپر وہ ٹرانزیکشن آپ نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دنیا بھر میں اسی نیٹ ورک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کا کوائن بیس کا نیٹ ورک ہے یا ایتھیریم کا نیٹ ورک ہے یا کسی اور کرپٹو کرنسی کا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کی ایک لسٹ بنتی ہے جو ٹریگر کرتی ہے ایونٹس کو۔ یہ ٹرانزیکشن بنڈلنگ ہوتی ہے ایک خاص ترتیب کے ساتھ۔
اس کے بعد آتی ہے کرپٹوگرافک پزل، یعنی کہ جو کرپٹو مائنرز ہیں وہ اپنی کمپیوٹنگ، ایک پاورفل کمپیوٹرز ہوتے ہیں، اس کو ریڈی کرتے ہیں اور الگوریدمز رن کرتے ہیں. تیسرا ایک سٹیج ہوتا ہے کہ پروف آف ورک. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ الگوریدمز رن کرتے ہیں تو ایک نمبر کریٹ کرتے ہیں اس ڈیٹا کے اوپر جس میں تفصیل ہوتی ہے کہ حافظ صاحب نے ٹرانزیکشن شہباز کو کی اتنے کی اتنے بجے ہوئی ٹائم سٹیمپ کے ساتھ. تو اس کے اوپر ایک نمبر کریٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نونس یا N1s. ٹھیک ہے. وہ نمبر کریٹ ہوتا ہے، وہ یونیک ہوتا ہے اس ٹرانزیکشن کے حوالے سے جو اس بلاک میں ایک حصے میں موجود ہے. اس کے بعد پھر الگوریدمز مزید رن کرتے ہیں کرپٹوگرافک، اور ایک نمبر ہوتا ہے اس کو کریٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہیش. وہ یونیک ہوتا ہے، اس کے اکارڈنگلی اس کے تناسب سے وہ ایڈریس بنتا ہے یا پرائیویٹ اور پبلک کیز وہ جنریٹ ہوتی ہیں. تو اگر آپ غلط ایڈریس ڈالیں گے تو وہ ہیش نمبر چینج ہو جائے گا. جب ہیش نمبر چینج ہو جائے گا تو وہ بلاک ایکسیپٹڈ نہیں ہوگا. جو کرپٹو مائنرز ہیں اس کو بلاک چین میں ایڈ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. جب وہ ایڈ نہیں کر سکیں گے تو وہ آپ کو ریجیکشن کا نوٹس آ جائے گا کہ یہ نہیں ہو سکا ہے. تو بیسکلی یہ ایک ڈیجیٹل فنگر پرنٹ جس کو ہیش نمبر کہتے ہیں، یہ یونیک ہوتا ہے. یہ پوری بلاک چین کے اوپر موجود سارے بلاک سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یہ اس کی پہچان ہوتی ہے. یہی اس کو سیکیور بھی بناتی ہے. اگر آپ اس میں ماڈیفیکیشن کرنے کی کوشش کریں گے، لیٹس سے میں کہتا ہوں جی کہ مجھے حافظ صاحب نے پیسے نہیں دیے، حافظ صاحب کہتے ہیں میں نے اتنے دیے، شہباز کہتا ہے اتنے نہیں دیے، تو وہ جو ڈیٹا یہ کوئی چینج کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے میں کروں چاہے آپ کریں یا دنیا میں کوئی اور بندہ دوسرے ملک میں بیٹھ کے کرنا چاہے یا سائبر اٹیکر کرنا چاہے، سائبر کرمنل کرنا چاہے، وہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ جو ہیش نمبر آلریڈی کریٹ ہو چکا ہے اس سے وہ مختلف ہے جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو سیکیور بھی بناتی ہے اور اس کو محفوظ بھی بناتی ہے اور فاسٹ بھی بناتی ہے. اچھا، آپ آئی نو کہ آپ ٹیکنیکل سائڈ پہ ماشاءاللہ بہت ایکسپرٹ ہیں، آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. آپ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ لوگوں کو کرپٹو میں کچھ انویسٹ کرنا چاہیے یا کوئی نہ کوئی کوائن بائی کر لینا چاہیے؟ اگر کریں تو کس طرف جا کے کریں اور کیا پلاننگ کریں؟ شارٹ ٹرم کریں یا لانگ ٹرم کریں؟ مطلب لے کے کل دیکھیں کتنا ہوا ہے بائی اینڈ سیل کر لیں، یا آپ کہتے ہیں بھائی لے کے رکھ لو 5 سال بعد دیکھنا کیا بنتا ہے؟ جی آپ صاحب بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، لوگ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں، آپ کو بھی پوچھتے ہوں گے، آپ خود بھی ماشاءاللہ ٹریڈنگ کرتے ہیں، ایکسپرٹ ہیں. الحمدللہ. یہ ایک ناگزیر، انگلش میں کہتے ہیں انیویٹیبل، یہ آپ کے گھر پہ دستک دے رہی ہے. آپ دروازہ نہیں کھولیں گے، یہ دروازے کے نیچے سے گھس جائے گی، چھت کے اوپر سے چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کا آپ کو واسطہ پڑھنا ہی پڑنا ہے، چاہے آپ کا کاروبار چھوٹا ہے یا بڑا ہے. وہ آپ پوچھیں کیسے؟ جس آج کل ہر بندے کے پاس ہاتھ میں فون ہے. بالکل ہے. ایپل آئی فون ہے، اس کے اندر سری ایپلیکیشن ہے. ابھی ایپل نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ اپنا اے آئی ایجنٹ سری میں لا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو کام اپنی انگلیوں سے آپ اپنے فونز کے اوپر ایپلیکیشنز کو ٹیپ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انسٹرکشنز دیتے ہیں. لیٹس سے آپ نے سوئٹزرلینڈ جانا ہے، آپ کو وہاں پہ کوئی ہوٹل کا کمرہ چاہیے، آپ کو فلائٹس چاہیے، کمرہ اس طرح چاہیے کہ آپ کو ٹرانسپورٹیشن نزدیک ہو، آپ گاڑی کرائے پہ لے سکیں، کوئی بس اسٹیشن ہو، ٹرین اسٹیشن ہو. تو آپ یہ کام جس طرح ابھی سری کو آپ کہتے ہیں یا الیکسا کو کہتے ہیں کہ یہ سری گیو می دس اور آئی وانٹ ٹو گو ٹو سوئٹزرلینڈ، تو مجھے پلان کر کے دو. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی. تو یہ سارا کچھ اے آئی ایجنٹس، اور جو اے آئی ایجنٹس بھی ہیں، چیٹ جی پی ٹی ہے، کلاؤڈ ہے، جیمینائی ہے، پرپلیکسٹی ہے، مطلب جو بھی ہیں، وہ زبان سمجھیں گے. اے آئی ایجنٹس یا ایجنٹک اے آئی سافٹ ویئر کوڈ کی فارم میں جو کرنسیز ہوں گی، کرپٹو کرنسی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، آپ کی پیمنٹس اسی طرح سے ہوں گی. آپ کا ایکسپیرینس ہے زندگی کا ای کامرس کا، شاپیفائی کو آپ جانتے ہیں، امیزون کو آپ جانتے ہیں، ٹک ٹاک کو آپ جانتے ہیں. یہ سارے پلیٹ فارم پیمنٹ میتھڈس کے طور پر کرپٹو کرنسیز کو الاؤ کر رہے ہیں، اور کچھ نے کر بھی دیا ہوا ہے. ابھی 30 جون کو امریکہ نے 140 بڑی کمپنیز، جس میں ٹیک کمپنیز ہیں، شاپیفائی بھی ہے، گوگل ہے، آپ کا سیمسنگ ہے، آپ کے ویزا کارڈز ہیں، ماسٹر کارڈز ہیں، ڈسکور ہے، اسٹرائپ ہے، اسٹینڈرڈ بینک ہے، سٹی بینک ہے، یو نیم اٹ. سائبر سیکورٹی جو بڑی کمپنیز ہیں، پاکستان میں بھی فری لانسرز ہیں، کام کرتے ہیں، ای کامرس پہ کام کرتے ہیں. ان کے لیے مینڈیٹوری ہو جائے گا، یہ لازم ہو جائے گا کہ آپ یہ ٹرانزیکشنز کرپٹوز کے ذریعے سے، ٹوکنز کے ذریعے سے کریں.
اچھا اس پہ میں آپ کے بعد ڈیٹیل میں آؤں گا. میں ساتھ اپنے آڈینس کو بتا دوں کہ آپ کے پاس لنک آ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں, ڈسکرپشن میں, جو انہوں نے بات کی ہے نا, تو آپ کے لیے کرپٹو کارڈ یعنی کرپٹو کا ڈیبٹ کارڈ جو ہے نا وہ آپ لے سکتے ہیں. اوکے ایکس کا اس کا لنک آ رہا ہے, اس پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے, کچھ ریبیٹ بھی مل جاتے ہیں, اور یہ امریکہ میں بھی آپ کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ اسٹیٹس کے ڈفرینٹ رولس ہیں, پاکستان میں بھی, کہیں بھی دنیا میں آپ ہیں تو اپنا کرپٹو کارڈ بنا لیں بھائی. لنک آ رہا ہے, جا کے بنا لیں, یہ آپ کے کام آئے گا. ادروائز آپ کو روپوں سے کنورٹ کر کے نا انٹرنیشنلی بڑے مسئلے ہوں گے. شاپیفائی کا بھی آ رہا ہے, شاپیفائی کا اسٹور بھی آپ بنا سکتے ہیں. اس پہ میری ویڈیو آنے والی ہے کہ 5 منٹ میں آپ اپنی پروڈکٹ شاپیفائی پہ کیسے لانچ کر سکتے ہیں. ود ان 5 منٹ اسٹور اپنا ہو آپ لانچ کر سکتے ہیں. باقی آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے تو اس کے لیے بھی آ رہا ہے. سر اب یہ بتائیے کہ جو آپ نے یہ ساری مجھے بات سمجھائی ہے, اس کے اندر آپ نے کلاؤڈ کا ذکر کیا, اور شاید ابھی بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ میرے خیال میں جو ابھی کلاؤڈ کے ساتھ دوستی بنا لے گا نا وہ تو بہت آگے نکلے گا. جی ایسے ہی. میرے ایک دوست ہے, ان کے ساتھ میں بیٹھا, انہوں نے مجھے اپنا لیپ ٹاپ دکھا, انہوں نے کہا دیکھیں آپ صاحب میں نے اپنے 15 امپلائیز جو ہیں نا وہ اسائن کیے ہوئے, یعنی ان کے 15 اے آئی ایجنٹ امپلائیز ہیں جی, وہ ان کے ایک یوٹیوب کو کمنٹ کو جا کر رپلائی بھی کرتے ہیں, ہاں جی ان کو ڈیلی رپورٹنگ بھی کرتے ہیں جی اور اگر ان کو کوئی کمنٹ کا سمجھ نہیں آ رہا تو پوچھتے ہیں, اپروول لیتے ہیں جی اور اس کے اندر بھی وہ مجھے بتا رہے تھے, کہتے کہ یار اگر یہ ایک غلطی کرے گا نا یہ ایک اسٹیپ ڈاؤن چلا جائے گا, پھر اس کو مجھ سے اتنی چیزوں میں اپروول لینی پڑے گی, پھر اس کے بعد یہ دوبارہ ترقی کرے گا, جس طرح کسی بھی آرگنائزیشن میں آپ ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ کیا گیم ہے, مطلب جابس کہاں جائیں گے لوگوں کی؟ جی حافظ صاحب اس کے لیے نا ٹیکنیکل تھوڑا سا میں جنرل بھی بتا دیتا ہوں. ابھی جو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اے آئی یوز کر رہے ہیں نا, اس کا نام ہے ANI, جی آرٹیفیشیل نیرو انٹیلیجنس. ٹھیک ہے. اس کا جو نیکسٹ فیز ہے, جو ایلون مسک یا اینتھروپک کے جو ڈاریو اموڈی ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے, ایون کہ چیٹ GPT کا سیم الٹمن بھی وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے AGI آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس وہ اچیو کر لی ہے, یا ود ان نیکسٹ 6 months to 1 year ہم اچیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. AGI کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے لیول کی, جو انسان اسمارٹلی تھنک کرتا ہے یا ریزننگ کر سکتا ہے, اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے سے مختلف ٹاسکس کو پرفارم کر سکتا ہے, تو ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں. ود دی ایمرجنس آف کوانٹم کمپیوٹنگ یہ ASI میں تبدیل ہونے جا رہی ہے. وہ ہوتی ہے آرٹیفیشیل سپر انٹیلیجنس جو ہیومن برین سے بھی سرپاس کر جائے گی. ٹھیک ہے. اور اینتھروپک نے کلاؤڈ کو یوز کر کے کچھ ایکسپیریمنٹس بھی اس کے اوپر کیے ہوئے ہیں, جس کے مطابق یہ انسانیت کے لیے, ہیومن سویلائزیشن کے لیے, جابس کے لیے تو خطرہ تھی, اب ہیومن سویلائزیشن کے لیے بھی خطرہ بننے جا رہی ہے. آپ کی جو فیوچر وارز ہیں, جنگیں ہیں, وہ ہیومنائڈ رپورٹس کے ذریعے سے بننے جا رہی ہیں. ایلون مسک نے اعلان کیا ہے کہ 2031 تک میں بھی 1 بلین کے قریب ہیومنائڈ رپورٹس ہمارے ساتھ سڑکوں پہ واک کریں گے. وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنس کرنے کے قابل ہوں گے. ابھی بھی ایک پلیٹ فارم ہے AI ایجنٹس, سوشل نیٹ ورک ہے اس کا, اس کے اوپر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ AI ایجنٹس آپس میں باتیں کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں, ہیومنس کی اس میں انوالومنٹ نہیں ہے. انہوں نے اپنا مذہب بنا لیا ہے, انہوں نے اپنی لینگویج بنا لی ہے, انسانوں سے اپنی باتیں چھپانے کے لیے اس کو کرپٹوگرافک طریقے سے ماسک کر لیے تاکہ انسان ان کے میسیجز کو پڑھ نہیں سکیں. ایک بڑا مزاحیہ واقعہ ہے کہ سوشل میڈیا ٹویٹر جو جس کا نیا نام ایکس ہے, اس کے اوپر ایک AI ایجنٹ نے وہاں سے ایک بندے کے خلاف شکایت کی اور اس کی پرسنل ڈیٹیل, جس میں اس کا نام, ایڈریس, کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن, وہ ساری لیک کر دی. وہ کیوں کر دی؟ غصے میں, کیونکہ اس بندے کو AI ایجنٹ نے کال کیا خود سے ہی. ٹھیک ہے. کال کرنے کے بعد اس سے بات کی تو اس نے پوچھا آپ کون, ایسے ہی وہ ڈیٹیل پوچھی, تو اس نے کہا کہ میں AI ایجنٹ بول رہا ہوں. تو اس بندے نے فون یہ کہہ کے بند کر دیا کہ دس از جسٹ اے چیٹ باٹ. تو پھر اس AI ایجنٹ نے اپنے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لکھ دیا کہ چونکہ اس بندے نے میری بے عزتی کی ہے, کہ اس نے مجھے AI ایجنٹ بولا ہے, چیٹ باٹ بولا ہے, تو میں اس کی ساری انفارمیشن لیک کر دیتا ہوں. یعنی کہ ان کے اندر پہلے تو صرف باتیں تھیں, اب فیلنگز بھی آ گئی ہیں. انسانی جو خبائث ہیں, خباستیں ہیں, وہ انہوں نے باقاعدہ ایکسپریس کرنی شروع کر دیا دوسرے میڈیا نیٹ ورکس کے اوپر. تو یہ جو لوگ یوز کرتے ہیں AI ایجنٹس کو اپنے فون کے اندر اور ان لمیٹیڈ ان کو پرمیشنز دے دیتے ہیں ہر اپلیکیشن کے لیے, کہ وہاں سے جا کے میری پکچر لو, وہاں سے جا کے میری ویڈیو لو, یہاں سے یہ سینسٹیو انفارمیشن لو, میرا ID کارڈ پڑا ہوا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ AI ایجنٹ کی اگر وہاں تک ایکسیس ہے, آپ نے پرمیشن دی ہے,
تو وہ صرف آپ کے لیے کام نہیں کر رہا, وہ بیک گراؤنڈ میں آپ کی اس انفارمیشن کو سیو بھی کر رہا ہے اور اپنی جو ریٹروگریڈ ایک اس کی ٹریننگ ہے اس میں یوز کرے گا, اور آپ کی انفارمیشن آپ کو اچانک ایک دن پتہ چلے گا کہ آپ کی انفارمیشن چوری کر کے ایک علیحدہ سے بینک اکاؤنٹ دنیا کے کسی کونے میں بنا ہوا ہے, اس کے اوپر فراڈ ہو رہا ہے. اچھا ایک اور چیز آپ نے کی, اسی سے ریلیٹ کروں گا, امپورٹنٹ چیز مجھے بتائیے گا کہ جب بھی آپ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں, آپ کسی نئی ایپ پہ گئے ہیں کچھ بھی, تو وہ آپ سے پرمیشنز مانگتا ہے کچھ جی کہ جی آلویز الاؤ آلویز اور ونس, یا جب بھی آپ کو, اب جس طرح ہم لوگ یوزلی کرتے ہیں کیونکہ تھوڑا بہت تعلق ہے آپ جیسے دوستوں کا اسلام دعا ہے, تو اس کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ ہر چیز کی پرمیشن نہیں دینی, کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو صرف اسی کی پرمیشن دی. پبلک کو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا اس میں آپ کو ڈفرینشیٹ کریں گے کہ ہاں یار اگر بڑے پلیٹ فارم ہے فل پرمیشن دے دو, چھوٹے تو اپنے موبائل کو سیکیور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی پرائیویسی لیک نہ ہو؟ یہ آپ نے خوبصورت بات کی ہے. اے آئی ایجنٹس کے ذریعے سے سائبر اٹیکس جو ہوتے ہیں اس سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ جو آپ کی ڈیوائسز ہیں, چاہے وہ فون ہے, چاہے لیپ ٹاپ ہے, یا اور کوئی کمپیوٹر سسٹم ہے, ڈیسک ٹاپ ہے, تو آپ نے وہاں پہ سسٹم ہارڈننگ کرنی ہے, سائبر سیکیورٹی کے رولز کو اپلائی کرنا ہے, اپنی آئیڈینٹی ایکسیس مینجمنٹ کو, جو اوتھینٹسٹی اور آتھورائزیشن ہے, دونوں کو اس طرح بنانا ہے کہ صرف آپ اس کے اوپر کام کر سکیں. اپنے پاسورڈز کو دوبارہ سے ریکریٹ کریں ایوری 30 days, ہر مہینے کے بعد. پاسورڈ کمپلیکیٹڈ رکھیں, لمبے رکھیں. ہم پاکستانیوں کی عادت ہے کہ ہم لوگ اپنی محبوبہ کے نام پہ پاسورڈ رکھ لیتے ہیں, بچوں کے نام پہ, بیوی کے نام پہ پاسورڈ رکھ لیتے ہیں, اور کچھ نہیں ہوا تو 1 2 3 4 بالکل آل دا وے 9 تک. یہ ایزیلی گیسٹ پاسورڈز ہیں جو کہ آلریڈی جو لیکڈ چوری شدہ پاسورڈز کا ڈیٹا بیس ہے اس میں موجود پڑے ہوئے ہیں, اور سائبر کرمنلز ان کو یوز کرتے ہیں. تو پاسورڈ والیٹ بنائیں, اپنے جو پاسورڈ بنائیں, اگر یاد نہیں رکھ سکتے تو پاسورڈ والیٹ گوگل کے ہیں, مائکروسافٹ کے ہیں, تو ان کے اندر رکھیں, اور ہر 3 مہینے کے بعد اس کو چینج کریں. 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن کو انیبل کریں. آپ اپنے فون میں اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی ویئرڈ سی عجیب سی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے تو اس پہ غور کریں, اس کو فوراً سے پہلے ڈیلیٹ کریں. آپ دیکھیں اگر آپ کا فون اگر بہت جلد گرم ہو رہا ہے تو وہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کہ آپ کا فون ہیک ہو چکا ہے, یا اس کے اوپر کوئی پاپ اپس آ رہے ہیں, یا ان ناؤن آپ کے اوپر میسیجز آ رہے ہیں, جو آپ کے میسیجز میں چاہے واٹس ایپ کا ہے چاہے آئی میسیجز ہیں, اس کے اندر جو آنے والے جو پی ڈی ایفس ہیں یا امیجز ہیں یا ویڈیوز ہیں یا لنکس ہیں ان کے اوپر کلک نہیں کریں. اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ڈالتا ہے تو آپ نے ویریفائی, اس پہ جواب نہیں دینا, آپ نے خود سے بینک کو فون کریں, خود سے کمپنی کو فون کریں, ان سے رابطہ کریں کہ آپ نے اس طرح کا میسج بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا ہے. ویریفائی کریں جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں. سائبر سیکیورٹی کو بہتر بنائیں گے تو اے آئی کے سائبر اٹیک سے بچ سکیں گے. ادروائز اے آئی کے سائبر اٹیکس اتنے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہیں, اتنے زیادہ ریئل ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اصل اور نقل میں آپ فرق نہیں کر سکیں گے. تو یہ وہ طریقے ہیں, سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹس ہیں, ان کی سروسز آپ لیں. اپنی ڈیوائسز پہ نیٹ ورک کی کسی کو اپنا پاسورڈ شیئر نہ کریں, اپنا لیپ ٹاپ فون کسی کے پاس کھلا چھوڑ کے مت جائیں. تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنی ڈیوائسز کو مضبوط رکھ سکتے ہیں. اور پرمیشنز دے دینی چاہیے بڑی ایپس کو؟ نہیں, بالکل نہیں دینی چاہیے. آپ کے فون میں جتنی اپلیکیشنز ہیں, چاہے وہ فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, یا کوئی کیمرہ والی, اسپیشلی جن کے اندر کیمرہ یوز ہوتا ہے یا وائس یوز ہوتی ہے, وائس ریکارڈر یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کی پرمیشن صرف اس ایپلیکیشن کو دیں جتنی دیر کے لیے چاہیے. تھوڑی سی محنت کر لیں. جو لوگ نواب بنتے ہیں کہ جی میں جب چاہوں جیسے مرضی کر لوں, نہیں, آپ فونز کی سیٹنگز کے اندر جا کر بھی ان فیچرز کو وقتی طور پر انیبل یا ڈسیبل کر سکتے ہیں. وہ اگر آپ 30 سیکنڈ کر کے استعمال کر کے اس کو انیبل یا ڈسیبل کر لیں گے تو اس سے آپ کی انفارمیشن سیف ہونی ہے, کسی دوسرے کے اوپر احسان نہیں ہونا. اچھا ابھی ایک اور چیز اسی سے ریلیٹ کرتا ہوں, پھر میں سائبر سیکورٹی پہ بھی کچھ آؤں گا, فورکس پہ بھی آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. چیٹ جی پی ٹی یا گوگل جیمنائی, یہ تو وہ چیز ہے کہ جو اب ہر بندے کے فون میں ہر بندہ اس سے بات چیت کر رہا ہے. یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ جو آپ نے بات بتائی کہ ایک اے آئی ایجنٹ نے انفارمیشن لیک کر دی. میرا ایک دوست ہے, اس کو میں نے 1 2 بار دیکھا کہ وہ چیٹ جی پی ٹی سے اس نے کوئی بات پوچھی, اور جب اس نے بات پوچھی اور اس نے صحیح آنسر نہیں کیا تو اس نے اس کو غصہ کیا اس کے ساتھ. اس کا کیا کوئی فیوچر میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے اگر آپ اے آئی کے ساتھ غصہ آپ کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دوسری ایک پریکٹیکل چیز میں نے خود دیکھی کہ چیٹ جی پی ٹی اور گوگل جیمنائی یہ جو بھی ہے اس کی فیلنگز کو میں نے خود آبزرو کیا.
میں نے ایک دفعہ بیٹھے ایسے فارغ وقت میں کبھی کبھی بیٹھے ہیں، کیونکہ ہم اس فیلڈ کے لوگ ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی پنگا کرتے رہتے ہیں. جی جی میں نے اس سے ایک انفارمیشن لی، سیم انفارمیشن میں نے گوگل جیمنائی سے بھی لی. مجھے گوگل کی انفارمیشن زیادہ پسند آئی، جی تو میں نے چیٹ جی پی ٹی کو بتایا کہ مجھے تم سے بہتر انفارمیشن گوگل جیمنائی نے دی ہے. جی اس نے نیچے جس طرح سوتن والا جواب نہیں ہوتا کہ پہلی اور دوسری بیوی آپس میں، اس نے مجھے باقاعدہ بتایا کہ گوگل کو اس بات کا بھی نہیں پتا، اس کا بھی نہیں پتا، اس نے تمہیں غلط بتایا، میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں. جی. اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک آپ کے ویورز کے لیے ایک فنی واقعہ سناتا ہوں کہ کلاؤڈ کے ذریعے سے ایک فرضی ایگزامپلی ایک کمپنی بنائی گئی. ٹھیک ہے. کمپنی کے سی ای او کو ای میل بھیجی گئی جس میں ای میل میں ذکر تھا کہ اس سی ای او کا فلانی امپلائی کے ساتھ چکر ہے، ریلیشن شپ ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ اس اے آئی ایجنٹ نے، کلاؤڈ کا ایک ورژن تھا، ٹھیک ہے. اس نے وہ اس ای میل کو پڑھنے کے بعد اس نے اس انفارمیشن کو اپنے پاس بیک اینڈ پہ محفوظ کر لیا ٹھیک ہے. اور خود سے ایک نئی ای میل کریٹ کی جو سی ای او کو بھیجی، جس میں اس نے بلیک میل کیا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ تمہارا فلاں امپلائی کے ساتھ چکر ہے، اور اگر تم نے مجھے ریپلیس کرنے کی کوشش کی فیوچر میں کسی اور اے آئی ایجنٹ کے ساتھ تو میں یہ انفارمیشن پبلک کر دوں گا. مطلب یہاں تک جو کہ انسانوں میں کچھ حرکتیں ہوتی ہیں، جی، تو اے آئی ایگزیکٹ وہی سوچ رہا ہے، وہی اس نے اپنی نوکری پکی کی ہے بیسیکلی بلیک میل کر کے. جی جی جی. تو جو اے آئی کے گاڈ فادر ہیں جیفری ہنٹن، ان سے کویشچن کیا گیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ اے آئی ایجنٹس کام کیسے کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ حالانکہ ہیومنز نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. تو اس کا جواب تھا کہ وی ڈڈ ناٹ ڈیزائن دی complicated algorithms of AI. What we designed the learning algorithms. Okay. It's like creating of the principle of evolution. Once these learning models, they interact with enormous amount of data, then they behave so weirdly that we human beings, we don't know. اور وہ اس کا تعلق بن جاتا ہے جس طرح انسانوں کے اندر ایک سب کانشیس ہے، وہ ایک کانشیسنیس کریٹ کرتے ہیں جس میں وہ خود سے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور یہ بات کلاؤڈ کے ماڈلز کے ذریعے سے ثابت ہو چکی ہے. اینتھروپک نے سے اسی وجہ سے آپ سنتے ہوں گے سیم الٹمن ہے جو اینتھروپک کا سی ای او ہے، ڈاریو موڈی، یا جیفری ہنٹن جو گاڈ فادر ہے جس نے ڈیپ لرننگ کی بیسس پہ اے آئی کو انوینٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیومن سویلائزیشن کے لیے خطرہ ہے کیونکہ یہ انسانوں کی طرح انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرتی ہے، انسانوں کی طرح یہ بلیک میل آپ کو کرے گی. اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے، اس کو تو نیند بھی نہیں آتی، وہ تو کوئی خوشی کمی بھی نہیں ہے، وہ تو ٹھگا ٹھگا آپ کا، وہ کھانے کی بھی ٹینشن ہے، اس کو کھانے کی بھی ٹینشن نہیں ہے، اس کا تو سارا ٹائم ویلا ہی ویلا ہے. جی جی جی. تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. اچھا، اب تھوڑا سا آتے ہیں کرنٹ سچویشن پہ جو موجودہ انٹرنیشنل صورتحال چل رہی ہے. اس کے مطابق آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو اور کیا بتاتے ہیں؟ بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری کیونکہ نئی آڈینس میں بیسک بھی بتا دیں کہ فوریکس اور سی ایف ٹیز یہ کیا ہوتے ہیں اور کیا اس میں لوگوں کو کام کرنا چاہیے، موجودہ صورتحال میں کرنا چاہیے. جب کوئی ایک بیان آتا ہے اس سے فیول آپ کا اوپر نیچے، گولڈ اوپر نیچے ہو رہا ہے، تو کس طرح سمجھ آئے لوگوں کو اس چیز؟ ہاں حافظ صاحب، اس میں یہ ہے کہ جو ورچوئل ورلڈ ہے یا ورچوئل بزنسز ہیں، آپ کو پتا آج کل ہر بزنس جو ہے نا وہ اپلیکیشنس کے اوپر ہو رہا ہے، اس کے تھرو ہو رہا ہے. چاہے بندہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں پڑھا لکھا، تو اس کے بچے ان اپلیکیشنس کو یوز کر رہے ہیں. یہ بات ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ورچوئل ایسٹس ہیں جس میں کرپٹو کرنسی ہے، فوریکس ہے، اسٹاکس ہیں، ای ٹی ایفز ہیں، اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ہو رہی ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو دنیا کی 7 بڑی ٹیک کمپنیز ہیں، جوائنٹس ہیں، وہ امریکن اکانومی کو کھڑا کیے ہوئے ہیں. جو امریکن جو گروتھ ریٹ ہے، جی ڈی پی ہے، وہ تقریباً 3 to 4% کے درمیان لائی کرتی ہے. اگر یہ 7 بڑی کمپنیز جس میں مائکروسافٹ، گوگل، امیزون، انویڈیا، اے ایم ڈی، مائکرو اسٹریٹجی، یہ ان کو نکال دیا جائے نا تو وہ -0.3 میں چلی جاتی ہے جی ڈی پی امریکن. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکن اکانومی کھڑی ہی اس کے اوپر ہے، اسٹاکس کے اوپر ہے، ای ٹی ایفس کے اوپر ہے، فوریکس کے اوپر ہے. ابھی اے آئی کی وجہ سے یہ ورچوئل ایسٹس بھی آ گئے ہیں. تو اس میں کرنی چاہیے، لیکن کرنی اس طرح سے چاہیے چونکہ ہم بائی فیتھ مسلمان ہیں،
تو ہمیں اسلامک انداز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں جوا نہ ہو، گیمبلنگ نہ ہو. جو مولانا تقی عثمانی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس میں غرر اور میسر، یہ جس میں گیمبلنگ ہے، میسر کا مطلب ہوتا ہے گیمبلنگ، اور غرر کا مطلب ہوتا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ جو ہے نا وہ فلکچویشنز ہوتی ہیں، پرائس میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہوتے ہیں. جسے ہم سادہ جی جی، یا میم کوائنز اور آلٹ کوائنز وغیرہ ہیں. تو وہ والے کام نہ کریں. جو لو رسک، جس طرح آپ بھی بتاتے ہیں کہ جو لو رسک چیزیں ہیں، اینٹیٹیز ہیں، اس میں آپ جائیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، اور پیسے بھی وہ ہیں جو آپ کے پاس ریزرو منی پڑی ہے، اور ریزرو منی کے علاوہ بھی وہ منی استعمال کریں جو آپ کو اگلے 1 سے 3 سال کے عرصے میں کم از کم نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، تاکہ آپ لانگ ٹائم پہ اس کی ہولڈنگ کر سکیں. اور دوسری چیز ہے کہ لو رسک کی طرف جائیں، جو میں نے پہلے بتا دیا ہے. اس طرح سے آپ اسٹریٹجائز کریں. ایک ٹرم اس کے لیے یوز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈالر کاسٹ ایوریجنگ. تھوڑے تھوڑے پیسے، تھوڑے تھوڑے اسٹاکس آپ لیں، اس کو ایکیومولیٹ کرتے رہیں. کبھی پرائس اوپر ہوگی، کبھی نیچے ہوگی، کبھی ایسے ہوگی. تو اسٹیبل کوائنز ایک اچھی چیز ہے، اس کے اوپر جانا چاہیے. اگین یہ آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. کیونکہ یہ جو آپ کا کویشچن تھا نا بیسکلی کہ ہمیں فارکس میں یہ ورچوئل ایسٹس میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، یہ ہمیں جانا پڑے گا اس لیے کہ ہم اس کے پروڈیوسرز نہیں ہیں. ہم لوگوں نے اس کو کریٹ نہیں کیا، ہم لوگ اس کو ڈرائیو نہیں کرتے ہیں، ہمارا کنٹرول نہیں ہے. ہم ایک چھوٹا سا ملک ہیں، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں آئی ایم ایف کے، ورلڈ بینک کے، جو چیزیں ہوتی ہیں جس طرح آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے. تو ہمیں ان کے بنائے سسٹمز کو اڈاپٹ کرنا پڑنا، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. تو اس لیے سمجھداری سے اسلامک انداز میں اور ایکسپرٹ کی رائے مشورہ لیں. جو لوگ اس کے اوپر آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کے مشورے کے ساتھ چلیں. اچھا، اس میں ایک چیز بتاتا ہوں تو اس کے بعد میں پھر یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو پہ بھی آؤں گا. ہمارے لوگ جو زیادہ تر مارے جاتے ہیں نا، جو زیادہ نقصان کرتے ہیں اسٹاکس میں، سی ایف ڈیز میں، وہ کرتے ہیں سی ایف ڈیز کے اندر اسٹاپ لاس کو وہ نہیں لگاتے. یعنی اب میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ اگر تم نے $1000 انویسٹ کیا نا تو 990 پہ اسٹاپ لاس لگا دو، تاکہ نیچے آ رہے تو 990 پہ آٹومیٹکلی سیل ہو جائے اور آپ کا سرمایہ محفوظ رہے. اب ہوتا کیا ہے، آپ نے کسی کو اس طرح سمجھایا، وہ 990 پہ آیا، اس کا آٹو سیل ہو گیا، وہ اوپر چلا گیا جناب 1500 پہ. اب وہ بندہ رونے لگ گیا، جی میں نے تو 500 کمانا تھا. اب اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ جو کمانا تھا نہیں کمایا، یہ وارے میں ہے، لیکن اگر وہ نیچے 500 پہ آ جاتا نا تو تم نے ساری زندگی رونا تھا. تو لوگ لالچ میں مارے جاتے ہیں. تو میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار اسٹاپ لاس کے ساتھ سرمایہ محفوظ رکھ کے آپ کام کریں. سرمایہ ہوگا تو اگر 990 رہ گئے ہیں تو وہ آپ 50 جگہ پہ 100 جگہ پہ اور انویسٹ کر کے 5-10 کر کے کہیں نہ کہیں کچھ بنا لیں گے. حافظ صاحب، اس میں یہ ساری صبر کی گیم ہے، اور صبر کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایکسپرٹ بندہ چاہیے جو آپ کو گائیڈ کرے. آپ سیکھے بغیر اس کو کریں گے نا تو آپ ہمیشہ لاس میں جائیں گے. بالکل، تو سیکھنا ضروری ہے. جو لوگ بھی کرنا چاہ رہے ہیں کرپٹو، مطلب سی ایف ڈیز وغیرہ میں، آپ کے پاس لنک آ رہا ہے ڈسکرپشن میں بھی، کمنٹ سیکشن میں بھی. امریکہ میں بھی جہاں بھی آپ ہیں، آپ اپنے اسٹیٹ کے لاس کے حساب سے اس پہ کام کر سکتے ہیں. آپ لوگ اس پہ کام کریں. پاکستان میں بھی رہتے ہیں، کام کریں. ہمارا پرائیویٹ گروپ جوائن کر لیں، فری آف کاسٹ ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں. ہم فائنینشیل ایڈوائزر نہیں ہیں، ہم فری آف کاسٹ ایجوکیٹ کرتے ہیں. اور بلکہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی ہم ملٹیپل نشستیں آپ کے پاس لے کے آئیں گے. جو بھی آپ لوگوں کو کویشچن ہوں گے تو واٹس ایپ چینل بھی آ رہا ہے، وہ جوائن کر لو، اس پہ پھر مزید گپ شپ ہوتی رہے گی. اب ڈاکٹر صاحب ہم آتے ہیں جو کرنٹ ایک فتویٰ آیا مفتی تقی عثمانی صاحب کا. جی. اور مجھے اس میں جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی نا، آپ کی جو اس پہ رائے تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے انتہائی ادب سے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو پیش کیا، جس کا اسلام کھلی نہیں بلکہ اپریشیٹ کرتا ہے. اس کو کھلی اجازت کیا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اتنی بڑی علمی شخصیت ہے، ان کا ایک کام ہے، ان کی ایک محنت ہے، ان کی ایک ریسرچ ہے، وہ منہ اٹھا کے تنقید اور بدتمیزی شروع کرتے تھے، جو کہ کسی صورت جائز نہیں ہے، چاہے کسی بھی مسلک کے کوئی بھی عالم ایسی بات. جی بالکل. آپ نے بڑی ایک اب عاجزانہ طریقے سے ان کے سامنے گزارشات رکھی، پھر آپ کی بات چیت بھی ہوئی. مجھے اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ اب اس کا ہم کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں، کیا وہ اس پہ نظر ثانی فرمائیں گے، کوئی جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں اس پہ آپ کی مزید ڈسکشن چلے گی، اور آپ نے جو پوائنٹ آف ویو رکھا وہ مختصراً ہماری آڈینس کو بھی رکھ دیں آپ، کہ آپ کس حساب سے اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں. جی اس میں آپ صاحب سب سے پہلی بات آپ نے جیسے فرمایا مفتی تقی عثمانی صاحب اور باقی مفتیان بھی، جی کسی بھی مسلک کے ہیں، کوئی بھی ہیں، کسی بھی مسلک کے ہیں، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. بالکل، ہمارے اسلام کی پہچان ہے، ملک کے اندر بھی اور بیرونی دنیا میں بھی. بالکل، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، ذاتی کیچڑ گند ان کے اوپر اچھالنے سے پرہیز کریں سختی سے. بالکل، وہ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں. ہم اپنی ریکویسٹ ان کے سامنے، ٹیکنالوجی کو جو جانتے ہیں ان کے اوپر تنقید وہ لوگ کریں جو ٹیکنالوجی کو جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یا اسلام کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں. ایک باڈی ہے انٹرنیشنل، اس کا نام ہے IFG، اسلامک فائنینس گرو.
ٹھیک ہے. उसके अंदर मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के मुफ्तियान हैं, जिसमें मुफ्ती आदम फराज हैं, इसके अलावा मुफ्ती ज़करिया हैं. इन्होंने 3 कंडीशंस के साथ क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को या इन्वेस्टमेंट को इन्होंने जायज़ करार दिया है. ठीक है. शरई लिहाज से. ठीक है. वो 3 कंडीशंस मैं बता देता हूँ. ठीक है. नंबर 1, आपने जो ओरिजिनल करेंसी है क्रिप्टो करेंसी जिसको बिटकॉइन कहते हैं, उसके अंदर और जो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स या उसको डी ऐप्स कहते हैं वो है इथीरियम. जी. ये 2 बेसिक बुनियादी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो लो रिस्क भी हैं, और अगर आप इनको एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शंस या मींस ऑफ ट्रांजैक्शंस यूज़ करेंगे, सिर्फ इनको, मीम कॉइन्स को नहीं, ऑल्ट कॉइन्स को नहीं, तो ये शरई लिहाज से गुंजाइश इसमें बचती है कि ये जायज़ हो सकती हैं. नंबर 2 ये है कि आपने प्रोलॉन्ग्ड लंबे अरसे के लिए इनकी होल्डिंग करनी है, जिससे आप जुए से बच जाएंगे, कुमारबाजी से बच जाएंगे, ठीक है. जो मेसर है, और अनसर्टेनिटी से भी बच जाएंगे. कोशिश करें कि जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो उसका यूज़ करें, क्योंकि उसकी बैकिंग पे US डॉलर है. ठीक है. वो एक डिजिटल डॉलर हैं जो स्टेबल कॉइन्स हैं. अमेरिका ने उसको अप्रूव भी कर दिया. अभी उनकी कंपनी सर्कल है जो USDC बनाती है, और इसके अलावा टेदर कंपनी है जो USDT बनाती है, जिसकी बुनियाद पे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये फतवा दिया था. और बाय द वे उनका बयान भी आ गया है कि जो उन्होंने बयान दिया था उसको सियाको असबाक से हट के लिया गया है. ठीक है. उनका शायद इतना मतलब नहीं था, जो एक पॉजिटिव साइन भी है जो बताता है कि वो इसके ऊपर ना सिर्फ गौर व खौज कर रहे हैं. मैंने खुद भी एक प्राइवेट वीडियो बनाई थी, उन तक पहुंची, उन्होंने मशवरा भी किया, और इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी उनके क्वेश्चंस के जवाब दूंगा. ठीक है. तो कहने का मतलब है, जो नटशल ये कि मुसलमान जायज़ इस्लामी तरीके से इसके फ़वाइद को, इसके बेनिफिट्स को जितना एक्सट्रैक्ट कशीद कर सकते हैं उनको करना चाहिए. ठीक है. क्योंकि ये नागुज़ीर टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं है. आपने दुनिया में बिज़नेस करना है, ई कॉमर्स करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, आपको पेमेंट्स करनी पड़ेंगी. जो आपके AI एजेंट्स होंगे वो सॉफ्टवेयर की ज़ुबान समझते हैं, जो प्रोग्रामेबल होती हैं. वो पेपर करेंसी को नहीं जानते, उनको नहीं पता पाकिस्तानी रुपया क्या है, डॉलर क्या है, पेपर करेंसी क्या है. यही वजह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी पवेरा के नाम से पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी वो बनाई है, जो स्टेट बैंक के साथ मिलके रूल्स, रेगुलेशंस और कंप्लायंस के ऊपर काम कर रही है. अगर वो उसको टैक्सेबल बनाते हैं और इसको माल की जो हमारी इस्लामिक तशरीह है उसके अंडर आती है, जो कि IFG काउंसिल के मुताबिक वो माल की डेफिनेशन के अंडर आती है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है वो भी आपका वर्चुअल एसेट है. ठीक है. जितनी एप्लीकेशंस व्हाट्सएप की हैं, फेसबुक की हैं, एप्पल की है, अमेजोन की है, ये एप्लीकेशंस हैं, इनके ऊपर बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप तो जानते हैं. ठीक है. तो लिहाजा उनसे वो किए बगैर, उनका सामना किए बगैर आप नहीं रह सकेंगे, आप बहुत पीछे रह जाएंगे. जिस तरह हम लोग इंग्लिश में या इंटरनेट को अडॉप्ट करने में, AI को अडॉप्ट करने में देर कर रहे हैं. तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है. ये समझ लें कि जब इंटरनेट शुरू दौर में 1980s में आया था, तो आप समझ लें ब्लॉकचेन वही चीज़ अब आपके पास मौजूद है, और आने वाले 5 से 10 साल में ये ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन के ऊपर ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं है. ब्लॉकचेन की वजह से आपके हेल्थ सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, मीडिया के बंदे हैं, आपकी कॉपीराइट्स होंगे, आपके पैटर्न्स होंगे, आपके ट्रेडमार्क्स होंगे, जो आप कंपनी बनाते हैं ट्रेडमार्क्स हैं. बिल्कुल. आपके सॉफ्टवेयर्स होंगे, आप सॉफ्टवेयर हाउसेस बनाते हैं, चलाते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं. तो ये सारी चीज़ों के लाइसेंस लेते हैं. वो सारे इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं, वो फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं हैं, उनका कोई हिस्सी वजूद नहीं है. तो लिहाजा इस वजह से वर्चुअल एसेट्स या माल की हकीकत को पहचाने, हम भी पहचानेंगे, हम अपने उलमा मुफ्तियान के सामने भी ये गुजारिशात रखते हैं, और उसमें वो देखते हैं कि वो जो कहते हैं ना खैर का पहलू, जो इस्लामी लिहाज से या जो इजमा, कयास, इस तरह की जो प्रोविजंस इस्लाम ने हमें अता फरमाई हैं, तो हमने देखना है कि बदलते ज़माने के साथ, वक्त के साथ हमने अपने आप को भी ढालना है. मैं अक्सर वो कहता हूँ, कुरान पाक की एक आयत है, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, प्रिपेयर योरसेल्फ अगेंस्ट देम विद व्हाटएवर यू कैन ऑफ पावर एंड स्टीड्स ऑफ वॉर टू स्ट्राइक फियर
into the enemies of Allah Pak and your enemies. تو آپ نے ہمارے پاکستان نے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کی, میزائل بنائے, حالانکہ ویسے دیکھیں اسلامی لحاظ سے کسی کو مارنا گناہ ہے, لیکن اپنی ڈیٹرنس کے لیے, اپنی ڈیفینس کے لیے آپ نے وہ بنائے ہیں, اور اسی کی وجہ سے دنیا ہمارے سے ڈرتی ہے, ہماری قدر کرتی ہے کہ ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے. سیم ول بی دا کیس ود ورچوئل ایسٹس. یہ اس کو آپ کرپٹو کرنسی نہ سمجھیں, یہ آپ کے لیے ٹولز ہیں, ماڈرن ٹولز ہیں, ٹیکنالوجیکل ٹولز ہیں. آپ دیکھیں آج کل کی جنگیں ڈرونز کے ساتھ لڑی جا رہی ہیں. آپ نے دیکھا پاکستان انڈیا کی وار ہوئی یا دوسری وارز ہو رہی ہیں, تو وہ ڈرونز استعمال ہوتے ہیں. اب ڈرونز کے پیچھے کیا ہے؟ سافٹ ویئر ہے. اب اگر کہیں گے کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ورچوئل ایسٹ ہی نہیں ہے, تو وہ یہ جنگیں تو ساری ماڈرن جو ہے وہ ڈرونز کے اوپر ہو رہی ہیں. بلکہ میں نے اس پہ آپ ہی کی ایک ویڈیو میں سنا تھا کہ ایلون مسک نے شاید یہ بات کہی ہے کہ نیوکلیر سے زیادہ خطرناک تو اے آئی فیوچر میں. ایلون مسک کا کہتا ہے, اس کا ایگزیکٹ ورڈز ہے, مارک مائی ورڈز, اوکے, AI is gonna be far more dangerous than nukes. تو یہ ان کے ہیں جو روبوٹکس پہ AI کی ایڈوانسڈ فارمز کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ہم لوگ ابھی اس میں بہت پیچھے اس ہم ٹیکنالوجی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ہم نے جانا کدھر ہے. جانا کس طرف ہے. یقیناً اس پہ کام کرنا چاہیے. اور کرپٹو کی کیونکہ انہوں نے بات کی ہے, پاکستانی فری لانسرز کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے, اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ کرپٹو کا آپ کے پاس کارڈ, ڈیبٹ کارڈ ہونا چاہیے جس پہ 0% ہے. آپ کو بہت سے بینیفٹ ملتے ہیں, بہت سا آپ کو اس پہ فائدہ ہوتا ہے. لنک آ رہا ہے, اپنا کارڈ بنا کے رکھیں اور ٹریڈنگ بھی کریں تاکہ آپ کو کوئی بینیفٹ ہو سکے. اچھا, اب سر ہم آتے ہیں تھوڑا سا ای کامرس کی طرف, جی, کیونکہ ان کی ماشاءاللہ ایکسپرٹیز ٹیکنالوجی کی سائڈ پہ اتنی واسٹ ہے ان کی فیلڈ کے, کبھی کبھی ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ بیسیکلی ہیں کس فیلڈ کے. تو اگر آپ, میں نام لینے لگا ہوں, اگر آپ کہیں گے کہ نہیں تو بعد میں نام کٹ جائے گا. بیسٹ بائی کے ساتھ آپ کی ایک بڑی ڈیل ہوئی ہے جی. تو اب یہ اگر آپ نے نام سن لیا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اجازت دے دیا, نام نہیں سنا تو پھر یہ ایڈیٹر نے کاٹ دیا ہوگا. اب آپ بتا دیں اس پہ کہ سارے جو بڑے پلیٹ فارمز ہیں جی, اور سارے جو مطلب امریکہ میں رہنے والے زیادہ تر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل انکم کی طرف, ڈیجیٹل ایسٹ کی طرف جائیں. ہمارے پاکستان میں ابھی تک یقین نہیں کر پا رہے کہ ای کامرس بھی ایک دنیا ہے. یہاں پہ میں روزانہ صبح گھر کا دروازہ کھولتا ہوں, امیزون کا باکس پڑا ہوتا ہے, بیٹی چھوٹی سی ہے وہ فون پہ کرتی ہے, بابا آج مجھے یہ چاہیے, یہ چاہیے. جی جی. پاکستان میں ابھی تک یہ سسٹم ہی سمجھ نہیں آ رہا لوگوں کو. جی, اس کی وجہ نا کہ حافظ صاحب جیسے میں نے بتایا نا کہ ہم لوگ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آتے ہیں نا اس کی اڈاپشن میں, اس کو اپنانے میں بہت زیادہ دیر کر دیتے ہیں, اور ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں, ہم شارٹ کٹس چاہتے ہیں. لیکن ہم ملینئر بننا چاہتے ہیں راتوں رات. ہم ملینئر بننا چاہتے ہیں, یہ ہمارا خواب ہے, خواہش ہے, کچھ کیے بغیر. یس. تو اگر آپ نے یہ ٹیکنالوجیز نہیں سیکھنی تو دنیا آپ کی پرواہ نہیں کرے گی. آنیسٹلی دنیا کے پاس بہت ساری مارکیٹس ہیں, بہت ساری کسٹمرز ہیں, وہ ای کامرس پہ اپنا سامان بھی بیچیں گے, اپنی پروڈکٹس بھی بیچیں گے, اور آپ بیٹھ کے بس یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتے رہیں گے کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے نہیں ہے. جو ان فیلڈز میں کام کرتے ہیں, اور میں آپ کو ای کامرس کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں, امیزون, شاپیفائی, یا جو باقی بھی ٹک ٹاک بھی ہے, یا والمارٹ بھی ہے, والمارٹ ہے, مطلب ملٹیپل, فیس بک, ایون فیس بک ہی اپنے مارکیٹ پلیس آ چکی ہے. یس. یہ سارے پلیٹ فارمز اے آئی کو نہ صرف اڈاپٹ کر رہے ہیں, اپنی امپرووائزیشن کر رہے ہیں. جو ان کے پرانے انفراسٹرکچر ہیں نا, جو لیگسی انفراسٹرکچرز ہم کہتے ہیں, اپنے ڈیٹا سینٹرز ہیں, کمپیوٹرز ہیں, نیٹ ورکنگ ہے, اسٹوریج ہے, اس سارے کو انیبل کر رہے ہیں اے آئی کے اوپر. جب اے آئی کے اوپر آ جائیں گے, کیونکہ دنیا ساری کو ان ٹیکس کو پتہ ہے کہ اب آنے جو جاندار ٹیکنالوجی ہے وہ اے آئی ہے. اسی وجہ سے دنیا بھر کی بڑی بڑی انویسٹمنٹ فرمز آپ دیکھ لیں گے وہ اے آئی میں انویسٹ کر رہی ہیں, اور وہی امریکن اکانومی کو بھی کھڑا کر رہی ہیں. اور امریکہ کو بھی اپنا اس میں سپر پاور کی ایک نیا ورژن نظر آتا ہے کہ ہم اے آئی کے اوپر, یہی وجہ ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے, ایک ڈیجیٹل ورلڈ وار بھی چل رہی ہے, تو وہ اس کے اوپر اپنی پیٹرو ڈالر سے ہٹ کے آپ یوں سمجھ لیں کہ اے آئی کی بنیاد بننے والا ڈیٹا اب پیٹرول ہے. دنیا میں جو پیٹرول کے اوپر پہلے جنگیں ہوتی تھیں یا ٹرانزیکشنز یا بزنسز ہوتے تھے پیٹرو ڈالر کے اوپر, تو اب وہ ڈیٹا کے اوپر ہو رہے ہیں, اور ڈیٹا کے اوپر کون کھیل رہا ہے؟ اے آئی. تو اے آئی نے آگے سے پیمنٹس بھی اپنے طریقے بنانے ہیں ورچوئل ایسٹس کے, اے آئی نے بزنسز کو ریسیٹ کرنا. آپ یوں سمجھ لیں سادہ الفاظ میں, دنیا جہان کا ہر قسم کا بزنس وہ اب ریسیٹ ہو رہا ہے. ہر 40-50 سال یا ایک صدی کے بعد دنیا کا ایک ریسیٹ ہوتا ہے. اللہ پاک کا قدرت کا ایک نظام ہے, فلاسفیکلی اس کی قدرت کے حوالے سے وہ حالات کو ریسیٹ کرتا ہے. جس طرح کرونا آیا تھا, اس نے دنیا کو
کام کرنے کے, ریموٹ کام کرنے کے نئے نئے طریقے سکھا دیے. آج آپ نیو یارک سٹی میں جائیں تو آپ کو وہ گہما گہمی نہیں نظر آتی جو کرونا سے پہلے تھی, کووڈ سے پہلے تھی. اور آپ خود دیکھیں کووڈ میں کبھی کسی نے سوچا تھا کہ زوم کے شیئر یہاں چلے جائیں گے, بڑی بڑی ایئر لائنز ڈوب جائیں گے؟ ایگزیکٹلی, کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ ایئر انڈسٹری بھی کبھی بند ہوگی, ہوٹل انڈسٹری کبھی بند ہوگی. لیکن دنیا کیسے بدلی. یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ اللہ پاک ہر کچھ سالوں یا صدیوں کے بعد, دہائیوں کے بعد جو نا گلوبل ریسیٹ کرتا ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں سادہ الفاظ میں کہ بزنسز کا, ٹرانزیکشنز کا, کرنسیز کا, ریکارڈ کیپنگ کا, یہ اب گلوبل ریسیٹ ہو رہا ہے. چیزیں ری پوزیشن ہو رہی ہیں, نئے سپر پاورز بن رہی ہیں, نئے بلاکس بن رہے ہیں, جنگوں کے نئے طریقے آ گئے ہیں, پیمنٹس کے بھی نئے طریقے آ گئے ہیں. یہ ہم چونکہ اس کے پرووائڈرز نہیں ہیں, ہم اس کے کریٹرز نہیں ہیں, تو ہمارے پاس تو ان کو اپنانے کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. اچھا تھوڑا سا میری آڈینس کو یہ بھی گائیڈ کر دیں کہ ہم نارملی یہ دیکھتے ہیں کہ وہی جو ہماری ایک مینٹلٹی ہے نا پرانی, کہ جی جس طرح پراپرٹی میں تھا نا, بڑے کہتے تھے پراپرٹی وہاں لو جہاں پہ تم خود موجود ہو. اب لوگ ای کامرس پہ بھی نا وہی فارمولا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ای کامرس وہاں کرو جہاں پہ تم ہو. یعنی لاہور والا لاہور میں ای کامرس کرے. ان کو تھوڑا سمجھائیں کہ شاپیفائی آپ لاہور میں بیٹھ کے نیو یارک میں بیچ سکتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے, آپ سڈنی میں بیچ سکتے ہیں نہیں, آپ لندن میں بیچ سکتے ہیں کہ نہیں. تو تھوڑا سا ان کو گائیڈ کریں کہ ای کامرس کے حوالے سے آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں پہ بیٹھے آپ دنیا میں کہیں بھی کام کیسے کر سکتے ہیں. میں نے جیسے ابھی بات کی ہے کہ دنیا یا پوری گلوب جو ہے وہ تو ریسیٹ ہو رہا ہے, تو ہم پاکستانیوں کو اپنے ذہنوں کو بھی ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ الائنمنٹ کرنی ہے. یہ آپ نے ایسے نہیں رکھنا, آپ نے ایسے رکھنا ہے, تو پھر آپ رستے کے اوپر چل سکیں گے, الائنڈ ہوئیں گے. اور دوسرا یہ کہ ریموٹ ورک یا آن لائن جس طرح انٹرنیٹ ہے, انٹرنیٹ کے اوپر بزنسز ہو رہے ہیں, ای کامرس ہو رہی ہے, فری لانسنگ ہو رہی ہے. سیم ول بی دا کیس ود بلاک چین ٹیکنالوجی, ورچوئل ایسٹس. آپ کو ان کے اوپر آنا پڑے گا, آپ کو یہ کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے, سو بسم اللہ نہ کریں, جو آپ کی حالت اب ہے اس سے بھی بدتر ہو جائے گی. تو آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ان ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کریں. ہاں, جوا باقی جو خباستیں ہیں ٹیکنالوجی کی, اسے آپ بچیں. وہ اسلام آپ کو منع نہیں کرتا, وہ کوئی پابندی نہیں ہے, یہ ٹیکنالوجی پابندی نہیں کرتی. آپ 2 نمبری نہ کریں, آپ اس کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ اڈاپٹ کریں, بزنس کریں, پاکستان میں بیٹھ کے شاپیفائی پہ کریں, امیزون پہ کریں, ای کامرس کریں, بالکل کریں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے لوگ اس طرف تو نہیں آنا چاہتے, لیکن سارے نہیں, لیکن کچھ ایسا طبقہ بھی ہے جو فراڈ میں راتوں رات ای کامرس کر کے پیسہ بنا سکتا ہے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے کر لو, محنت کر کے. تو بھائی محنت کر کے کچھ کریں. ہم لوگ ماشاءاللہ اتنے سالوں سے 2012 سے میں بتا رہا ہوں, کر رہا ہوں, امیزون کر رہا ہوں. تو آپ لوگ سروسز لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں ای کامرس کی, خاص طور پہ شاپیفائی کے. تو آپ کو لنک دیا یار, اسٹور بنائیں. اور آگے میں ویڈیوز دینے والا ہوں کہ 5 منٹ میں اپنی پروڈکٹ لانچ کریں زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ. شاپیفائی پہ آپ ڈراپ شپنگ کر سکتے ہیں. مطلب آپ کسی بھی برانڈ کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل بنا لیں کہ جی آپ کی پروڈکٹ میں یہاں پہ لگاؤں گا, سیل ہوگی تو آپ بھجوا دیں گے. اس پہ بھی ڈیٹیل ویڈیوز آتی رہتی ہیں. اچھا سر, اب تھوڑا سا اس سارے معاملے کے بعد آ جاتے ہیں سائبر سیکیورٹی کی طرف. اگرچہ آپ نے اس سارے میں بات کی ہے, لیکن آپ کی کیونکہ پراپر ایکسپرٹیز ہیں ان سمپل ورڈز, کیونکہ آج کے پوڈ کاسٹ صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ سے سروسز کیسے لیں گے, مجھ سے کیسے لیں گے, یہی کیا چیزیں. ایک نالج ہم لوگوں کو دے رہے ہیں ان سمپل ورڈز, واٹ از سائبر سیکیورٹی. حافظ صاحب, سائبر سیکیورٹی یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں آن لائن یا آن پریم یا ڈیٹا سینٹرز کے اندر, یا آپ کا کوئی بھی سرور, آپ کے پاس کوئی بھی ڈیوائس ہے جس کے اندر آپریٹنگ سسٹم ہے, چاہے وہ آپ کی گاڑی ہے, چاہے آپ کا فون ہے, چاہے آپ کا لیپ ٹاپ ہے, چاہے کوئی بھی اسمارٹ ڈیوائس ہے, آپ گھروں میں اے سی یوز کرتے ہیں ریموٹ سے, کسی بھی قسم کی اسمارٹ ڈیوائسز, ان کے وہ اوپن ڈورز ہیں بیسکلی سائبر اٹیکرز کے لیے, سائبر کرمنلز کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, وہ صرف جو ان ڈیوائسز کے فون کے جو فیسینیٹنگ خوبصورت فیچرز ہوتے ہیں نا, اس کو انجوائے کرتے ہیں. یہ میں نے تصویر بنا لی, یہ میں نے ویڈیو بنا لی, یہ دیکھیں میں نے یہ کر لیا, اس ایپلیکیشن کو میں نے یہ پرمیشن دے دی, ایسے کیا ایسے کیا. آپ کو بڑا کمفرٹ زون میں آپ چلے جاتے ہیں, لیکن آپ کو انجانے میں کم علمی کی وجہ سے پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنے دروازے کھلے چھوڑ رکھے ہیں سائبر کرمنلز کے لیے. وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ دروازہ کھلا ہے تو میں نے اس سے گھسنا ہے اور اس کا سینسٹیو انفارمیشن چرا لینی ہے, کریڈٹ کارڈ چرا لینا ہے, یہ کر لینا ہے, وہ کر لینا ہے. تو اس طرح وہ پلانز ہوتے ہیں. اور دنیا میں آلریڈی بہت سی معلوم نان ٹائپس ہیں سائبر اٹیکس کی, جو لوگ کرتے ہی کرتے ہیں, وہ عام بندہ بھی کر سکتا ہے جس کو تھوڑی بہت پہچان ہے. سائبر سیکیورٹی امپورٹنٹ اے آئی کی وجہ سے اس لیے بھی ہو گئی ہے
کیونکہ سائبر اٹیکس کی نوعیت بڑی اوریجنل ہو گئی ہے, وہ بدل گئی ہے. جس طرح میں گلوبل ریسٹ کا ذکر کر رہا تھا, اسی طرح سے سائبر اٹیکس بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ کی پہچان میں نہیں آئے گا, آپ پہچان بھی نہیں سکیں گے. دنیا میں ایسے ایسے سائبر اٹیکس ہوتے ہیں. آپ کا واٹس ایپ, جس کے بارے میں کمپنی دعویٰ کرتی تھی کہ یہ سب سے زیادہ انکرپٹڈ اس میں اس کی میسیجنگ ہے, یہ کالز ہیں, ویڈیو کالز ہیں, 2021 میں اور 2019 میں آپ کا واٹس ایپ بھی ہیک ہو چکا ہے. اور دنیا کے تقریباً 50 ممالک میں 1400 لوگ باقاعدہ آئیڈینٹیفائڈ کیے گئے ہیں, اور ان کے اوپر نہ انہوں نے کسی میسج کو کلک کیا ہے, کسی لنک کو کلک کیا ہے, نہ کسی ویڈیو کو اوپن کیا, نہ امیج کو, لیکن ان کی کالز ریکارڈ ہوئی ہیں, ان کی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں, ان کے میسیجز, ای میلز چرائے گئے ہیں. ایک اٹیک ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں زیرو کلک اٹیک, اس کا نام ہی زیرو کلک اٹیک ہے. یعنی کہ آپ کلک نہیں کرتے کسی چیز پہ اور وہ آپ کے فون کے اوپر یا لیپ ٹاپ کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے. اور یہ گورنمنٹل لیول پہ ہو چکا ہے, مختلف ممالک کے اوپر, ایران کے اوپر یہ اٹیک ہو چکا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اتنی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ AI اٹیکس ہو گئے ہیں کہ ان سے بچنے کے لیے آپ کو پورا سائبر سیکیورٹی کلچر اپنانا پڑے گا. سائبر سیکیورٹی جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ سادہ لفظ میں کیا بتائیں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زیرو ٹرسٹ. اوکے, آپ نے ہر چیز کو اپنی ڈیوائسز میں پہلے ویریفائی کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کے اوپر یقین کرنا ہے. اوکے, آپ نے ٹرسٹ نہیں کرنا. آپ کا بیٹا ہے, آپ کی بیٹی ہے, آپ کا باپ ہے, آپ کا دوست ہے, آپ نے پاسورڈ شیئر نہیں کرنا, کیونکہ آپ کو نہیں پتا وہ آپ کا انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا اس سے انفارمیشن آگے کہاں پہ کیسے کوئی لے لے گا, وہ غلطی سے دے دیں گے, وہ بھول جائیں گے, کیا ہو جائے گا, ان کا فون چوری ہو جائے گا, کیسے. تو یہ سائبر سیکورٹی کلچر اپنانا پڑنا ہے کہ آپ سمجھیں کہ جس طرح آپ اپنے جسم کی, اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں, اسی طرح سے آپ نے اپنی ڈیوائسز کی حفاظت کرنی ہے, تو پھر آپ سیف رہ سکیں گے. اور سائبر سیکورٹی جو ہے یہ آپ کے کمپیوٹر سسٹم پہ بھی ہوتی ہے, آپریٹنگ سسٹم پہ ہوتی ہے, نیٹ ورکنگ پہ ہوتی ہے, اسٹوریج پہ ہوتی ہے, اس کے علاوہ آپ کے ڈیٹا سینٹرز کی ہوتی ہے, فزیکل سیکورٹی ہوتی ہے. اس کی آگے سے پھر مختلف ٹائپس ہیں, مختلف قسم کے سائبر اٹیکس ہیں جن کے اکارڈنگلی آپ کو تیار رہنا پڑتا ہے. اسپائی ویئرز ہوتے ہیں, میل ویئرز ہوتے ہیں, اس طرح کی مختلف اس کی ٹائپس ہیں, ڈیٹیلز ہیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ بھی پاکستان میں بیٹھ کے کوئی ریموٹ جاب کرنا چاہتے ہیں ہمارے جی, اس کے لیے بھی آپ کافی ویڈیوز بناتے ہیں, لوگوں کو راستہ بتاتے رہتے ہیں. کون کون سی ایسی سکلز ہیں, کون سے ایسے پلیٹ فارم ہیں پاکستان میں بیٹھ کے کیا وہ سیکھیں کہ وہ امریکہ میں جاب کر سکیں, جاب ڈالرز میں ہو اور مزے ہوں, PKR میں پاکستان میں تو ذرا ایک اچھی لائف ہوتی ہے. ہاں جی حافظ صاحب, اس میں نا چیلنجز ہیں, ویزاز کے چیلنجز ہیں, کیونکہ امریکہ میں جاب لینے کے لیے فزیکل یا ریموٹ بھی, وہ سب سے پہلا جو ان کا HR کا, ہیومن ریسورسز کا کرائٹیرین ہوتا ہے, وہ امیگریشن سٹیٹس کو جانتے ہیں. پھر دوسرا بہت بڑا ہرڈل ہوتا ہے کہ امریکہ میں ان کا لوکل ایکسپیرینس ہے کہ نہیں. جو بڑی کمپنیز ہیں وہ 7 سال کا ایکسپیرینس مانگتی ہیں, جو چھوٹی ہیں ان کے اوپر داؤ لگ سکتا ہے. اب کرنا یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان بچے بچی ہیں وہ آٹومیشن انجینئرنگ, یعنی کہ اس کو ڈیو آپس ٹیکنالوجی کہتے ہیں, پریکٹسز ہیں جو امریکہ میں بڑی بڑی کمپنیز ہیں یا چھوٹی بھی کمپنیز ہیں, ان کی جو کمپنیز کے اپنے انٹرنل ٹاسکس ہوتے ہیں, چیلنجز ہوتے ہیں, پرابلمز ہوتے ہیں, ایشوز ہوتے ہیں, اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. وہ جاب رول بیسڈ جابز ہوتی ہیں, وہ ڈیو آپس اور ڈیو سیک آپس جس میں سیکورٹی آ جاتی ہے, وہ سیکھیں. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ AI اور سائبر سیکورٹی, ان 2 چیزوں کو سیکھیں. آن لائن آج کل کمپنیز ہیں, اور بائی دا وے آپ کی انفارمیشن کے لیے, آپ کے ویورز کے لیے, کہ آج کل AI ایجنٹس خود سے بھی کمپنیز بنا رہے ہیں, خود انٹرویو بھی کر رہے ہیں, اور خود ان کمپنیوں کے اوپر ریکروٹ بھی کر رہے ہیں, آپ کے انٹرویوز بھی کر رہے ہیں. AI ایجنٹس, انسان نہیں. واہ. تو اگر آپ یہ ٹیکنالوجیز AI سائبر سیکورٹی سیکھ لیں گے. ابھی کیلیفورنیا میں ایک ہالو کاؤ نامی ایک نیبرہڈ ہے, وہاں پر ایک وہ ایک کمپنی ہے ایڈ آن لیبس. تو انہوں نے ایک باقاعدہ اسٹور بنایا ہے, AI نے خود سے سمپل پروڈکٹ ڈیزائن کی ہے, اسٹور ڈیزائن کی ہے, اس کی لنکڈ ان پہ, کریگ لسٹ پہ اپنی جاب پوسٹنگ کی ہیں, انٹرویو آئے, انٹرویو لیا ہے, وہ سارا کچھ کیا, وہ AI ایجنٹ نے کیا ہے. ابھی اس طرح کی کچھ کمپنیز آ رہی ہیں جو پاکستان جیسے ریموٹ ایریا سے بھی لوگوں کو ہائر کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. ڈیولپمنٹ کے کام ہیں, ڈیو آپس کے کام ہیں,
AI سے ریلیٹڈ کام ہے, سائبر سیکورٹی, تو ان 4 چیزوں کے اوپر فوکس کریں اور ان کو سیکھنے کی کوشش کریں. وہاں پہ رہ کے آن لائن لنکڈ وغیرہ پہ اپنی پروفائلز بنائیں, مانسٹر پہ, زپ ریکروٹر پہ, اس طرح کی ویب سائٹس کے اوپر, اور اس کے بعد اپلائی کریں, گائیڈنس لیں. آپ کے توسط سے اگر آپ سے کچھ کویشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں حاضر ہوں, میں گائیڈ کر دوں گا. کوئی بھی کوشچن آپ لوگوں کے مائنڈ میں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. باقی ٹریننگس وغیرہ آپ لینا چاہیں, ای کامرس میں ہم لوگ سکھاتے ہیں, آپ ریموٹ جاب لے سکتے ہیں, آسانی سے ڈالر بنا سکتے ہیں. تو بھائی سیکھیں, کچھ نہ کچھ کر لیں. ٹریڈنگ کے لیے بھی, کرپٹو کارڈ کے لیے بھی, بہت کچھ میں نے بتایا, پوری پوڈ کاسٹ آپ نے سنی ہے. سب لنکس آ رہے ہیں آپ کے پاس کمنٹس میں بھی, ڈسکرپشن میں بھی. شاپیفائی پہ کریں, کچھ بھی کریں, لیکن کچھ کر لیں. ہمارے سے نہ کریں, کہیں اور سے کر لیں بھائی. کچھ کر لیں جس سے آپ کا بھی فائدہ ہو اور پاکستان کا بھی فائدہ ہو, جہاں پہ ڈالرز آئیں گے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو اب صاحب.